میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج دوسری مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیونکہ انٹرسٹنگ خبریں موجود ہیں اور میرا نہیں خیال تھا کہ شاید اتنی انٹرسٹنگ خبریں آ جائیں گی کہ مجھے دوبارہ ملاقات کے لیے جانا پڑے گا. کیونکہ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ 92 اراکین ہیں جن کی حمایت حاصل ہے سہیل آفریدی صاحب کو، جو کہ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے. اب 92 جو اراکین ہیں ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس سے متعلق انہوں نے لب کشائی کی ہو کہ وہ اس کو وزیر بنانے جا رہے ہیں یا اپنی کابینہ میں شامل کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایک شخص سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کی کابینہ کا حصہ ہوگا اور اس شخص کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں ہے بلکہ سندھ سے ہے، کراچی سے. جی مزمل اسلم صاحب کی بات ہو رہی ہے. یہ وہی شخص ہیں جن کو اپنی جگہ نمائندگی کے لیے انہوں نے بین الصوبائی جو رابطے کے حوالے سے پرائم منسٹر نے میٹنگ کال کی تھی، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، تمام جو ہے وہ وزراء اعلیٰ شامل تھے، جس میں وفاقی کابینہ کے اراکین بھی موجود تھے، لیکن اس میں سہیل آفریدی صاحب نے شرکت نہیں کی تھی. اچھا، وہ تمام کنفرم نہیں ہیں، لیکن ایک شخص جو ہے وہ کنفرم ہے اور وہ سہیل آفریدی صاحب نے خود کیا ہے اور وہ ہے مزمل اسلم صاحب. اب ان کے پاس کیا گدر سنگھی ہے، کیا پورے جو خیبر پختونخوا میں جتنے بھی ایم پی ایز ہیں کیا اتنے نااہل ہیں، کیا اتنے نالائق ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی وزیر خزانہ نہیں بن سکتا؟ یہ اب چند سوالات ہیں. اچھا، اب ماضی میں ایک جو ہے وہ اجلاس تھا جس کی سربراہی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کر رہے تھے، اور اس کمیٹی اجلاس کے اندر جب مزمل اسلم صاحب نے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی تو ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈانٹا بابر سواتی صاحب نے. ذرا یہ ماضی کی ایک ویڈیو ہے، ذرا وہ دیکھیے گا. زبردستی کے الفاظ ڈال لیں گے، یہاں پہ پالیٹکس کرنے بیٹھے ہیں اور انہوں نے پہلے اسٹیٹمنٹ میں بولا تھا. ایک اسٹیٹمنٹ آپ اس بات کریں، مطلب کیا کر رہے ہیں؟ اچھا سر، ابھی سنیں، ابھی انہوں نے کیا بات اس بات کا جو بات آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ہوگی ٹارگیٹ کرنے بات کو وہ کرنا چاہتے ہیں. نہیں، میں مجھے آپ بولنے کا موقع نہیں دے رہے. آپ بولیں، ٹھیک ہے، موضوع پہ بولیں. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یہ کیا پہلی دفعہ نہیں، میں نے کب کیا لگائی؟ میں آپ سے مائک مانگتا ہوں، مجھے مائک میری مرضی سے سب دوں گا. آپ کو میں کہتا ہوں آپ اس موضوع پہ آ جائیں. آپ کے حوالے سے نہ کریں، آپ پوائنٹ اسکورنگ کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اس کو ہم نے سب نے کہہ دیا نا، خود مہربانی کر کے آپ پہنچ رہے ہیں. نہیں، میڈیا کی بات آپ باہر جا کے کریں، یہاں جو ہم کہیں گے وہ آپ کریں. آپ مہربانی کریں. نہیں، آپ اس بات کو ایسے رکھیں. ممبر بول سکتے ہیں، اس کے پاس پورا رائٹ ہے. جب ہم آپ کو کہیں گے آپ جواب دیں. سونے نا، جب ضرورت پڑے گی آپ کو رائٹ دیں گے. میں نے آپ بات کر دی ہے. کوئی دیکھیں، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ یہ ڈپارٹمنٹ کی بات ہے. آپ اس کو پولیٹیکل ڈیبیٹ کرتے ہیں یہاں پہ. نہیں، مجھے مجبوراً پھر نیکسٹ اسٹیپ لینا پڑے گا. سن لیں آپ. نہیں، میں آپ سے جواب لوں گا، میں آپ سے پوچھوں گا. میں بات نہیں کر رہے آپ میرے ساتھ نا. آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ خاموش رہیں پلیز. جب آپ کی باری آئے گی میں آپ کو پورا رائٹ دوں گا، آپ اپنی بات کریں. میں ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں. آپ نے بات جا کے جو بات کرنی ہو آپ پریس کے ساتھ کر لیں. ڈونٹ بھی دیکھیں، یہ پہلے بھی آپ کا بہیویئر ٹھیک نہیں ہے. اچھا، یہ آپ نے جو ویڈیو دیکھی، یہ بابر سواتی صاحب نے جس طریقے سے ان کو تھوڑا سا جھاڑ پلائی، تو اسی قسم کی ہی کوئی اطلاعات ہیں جی کہ جو اجلاس تھا بین الصوبائی رابطہ والا پرائم منسٹر والا، اس میں بھی جو ہے وہ بتانے والے بتاتے ہیں جی کہ اس کا حوال بھی کچھ سے ملتا جلتا تھا اور اس پر لب کشائی نہیں کی، انہوں نے مکمل زپ کر لی ہے. تو میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا آج ویسے، لیکن بہرحال وہ ٹویٹ میں شیئر نہیں کر رہا ویڈیو کے اندر، بس وہ سامنے والے سمجھ جائیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اس تار کو مفصل خط سمجھیں. تو مزمل اسلم صاحب کے ویسے جواب کا انتظار ہوگا اگر وہ بتانا چاہیں تو. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر یہ ہے کہ اس وقت علیمہ خانم کی تیسری مرتبہ جو ناقابل ضمانت جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں، اور علیمہ خانم اس مرتبہ بھی پیش نہیں ہوئی، جبکہ ان کے علاوہ جتنے تمام لوگوں کے اسی عدالت نے، یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی نے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، وہ تمام کے تمام لوگ
وہ تمام کے تمام لوگ عدالت میں پیش ہو گئے، لیکن نہیں پیش ہوئی تو علیمہ خانم اور راولپنڈی پولیس کو عدالت نے ایک بار پھر حکم دیا ہے کہ آئندہ سماعت کے اوپر انہیں پیش کیا جائے۔ اب کیا وہ پیش ہوں گی یا نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ مجھے بظاہر پیش ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، وہ جان بوجھ کر اس کیس کو لنگر آن کرنا چاہ رہی ہیں، کیونکہ ان پر فرد جرم تو عائد ہوئی ہے۔ اب اگر ٹرائل آگے بڑھے گا تو پھر انہیں جیل جانا پڑے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پکڑائی نہ دو، وہ اب پکڑائی نہیں دے رہی، تو یہ اسٹرگل کر رہی ہیں جی اس وقت جو پروسیکیوشن ہے، اور وہ کھیل رہی ہیں سسٹم کے ساتھ۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ ابھی الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک آج کی تاریخ میں نوٹیفیکیشن آیا ہے، جس میں 2 نشستیں جی قومی اسمبلی کی فیصل آباد کی NA 96 اور NA 104، اور ساہیوال کی ایک قومی اسمبلی کی نشست ہے جی NA 143۔ پھر فیصل آباد کی ایک جو ہے وہ PP 98 فیصل آباد 1 اور PP 203 ساہیوال۔ یہ جو ہے ان کی جو الیکشن شیڈول جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا ہے جی۔ الیکشن ہونا ہے جی 23 نومبر کو، پولنگ ہونی ہے 23 نومبر کو۔ اور اس حوالے سے ابھی جو مسلم لیگ نواز ہے، کیونکہ PTI نے تو اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم اس کا بائیک آؤٹ کریں گے، انہوں نے آفیشلی تو ٹکٹ اناؤنس کرنی نہیں ہے، ویسے اگر وہ اناؤنس کر بھی دیں تو وہ ان کے پاس یونیفارم سمبل آج تک نہیں وہ حاصل کر سکے، تو لہٰذا ان کے تو جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے، یعنی وہ اپنا کینڈیڈیٹ تو نہیں لے کر آ سکتے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لے کر آ رہے، 9 میں سزائیں ہوئی ہوئی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی خالی ہوئی ہیں نشستیں۔ نہ ابھی تک جو ہے وہ مسلم لیگ نواز نے فائنل کیا ٹکٹ اپنے فیصل آباد کے بارے سے بالخصوص میں کروں تو رانا احسان افضل صاحب جو ہیں وہ ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے، اور راجہ ریاض صاحب چاہ رہے ہیں کہ اپنی فیملی کے لیے کر لیں، تو میں نہیں چاہوں گا کہ، اور یہ بیسیکلی یہاں پر بھی، اور دوسری طرف جو نواب شیر وزیر ہے، یہ وہ لوگ تھے جو کہ پارٹی کو PTI کو چھوڑ کر آئے تھے مسلم لیگ نواز کے ساتھ بعد میں، اور پھر جو وعدہ کیا ہوا تھا ٹکٹ کا، تو وہ وعدے کو وفا کیا تھا محمد نواز شریف صاحب نے، جو کہ شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا۔ تو اس مرتبہ کوئی وعدہ نہیں ہے جی، اور یہ جو ٹکٹ ہے یہ ایک طلال کی فیملی چاہ رہی ہے اور دوسرا رانا احسان افضل صاحب چاہ رہے ہیں، تو ان کے ٹکٹس کو اتنی تاخیر کا شکار کیوں کیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ مسلم لیگ نواز کو فی الفور اپنے جو درینہ ساتھی ہیں، کیونکہ رانا افضل صاحب جو رانا احسان کے والد صاحب ہیں، وہ مرتے دم تک مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھے، اور طلال نے پچھلی مرتبہ اپنے جو ٹکٹ ہے وہ بالکل میاں نواز شریف صاحب کو کے حوالے کر دیا تھا، وہ سینٹر بن گئے ہیں، تو کون سا ایسا فیملیز نہیں ہے جہاں پر ایک گھر میں 3 4 چار ٹکٹ نہ دیے ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اگر رائٹ بن رہا ہے اور سب سے بہتر پوزیشن میں بھی ہے تو ان کو بھی ٹکٹ ملنا چاہیے، اور جو رانا احسان ہے ان کو بھی ٹکٹ ملنا چاہیے۔ وہ بھی ان کو پرائم منسٹر نے جو عہدہ دیا ہوا ہے وہ تو علامتی قسم کا ہے جی، وہ تو نہ کوئی وہ وزیر ہیں، نہ وہ مشیر ہیں، نہ پتہ نہیں کیا چیز ہیں۔ میں تو کیا عہدہ دیا ہوا ہے مجھے سمجھ سے باہر آ رہا ہے، ویسے ان کا جو عہدہ ہے مجھے پرسنلی نہیں پتا ان کا عہدہ کیا ہے، لیکن بتایا جاتا ہے جی کہ وہ پرائم منسٹر کے فلاں ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، اس میں کیا اختیار ہوتا ہے، وہ کون سی کیبنٹ دیکھتا ہے، وہ کون سی محکمہ دیکھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا۔ اور میرے خیال سے ان کو یہ جو ہے جو چیزیں ملنی چاہیے، اور اس حوالے سے یہ میری رائے ہے، مطلب ظاہری بات ہے اوبویسلی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کروں گا۔ جہاں تک یہ چیزیں ہیں جی کہ الیکشن، اب مریم نواز شریف صاحبہ کی جو گورننس ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا امپرومنٹ لاتی ہے، کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک لوگ جو ہے تعریفیں کر رہے ہیں، یا یہ عملی طور کے اوپر جو چیز ہے یہ دکھائی دے گی ہمیں ووٹ کی شکل کے اندر، یعنی بیلٹ پیپر کے اوپر بھی یہ جو ہے وہ مقبولیت آئے گی۔ سب سے آخر میں سب سے اہم خبر یہ دیکھیں جی کہ آپ نے دیکھا کہ اوور دا ویکینڈ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا بلاول بھٹو کی سربراہی کے اندر، جس میں جو تمام CC ممبران موجود تھے، تو اس کے اندر جو ڈیسیژن ہوئے ہیں اس میں جو ایک ڈیسیژن یہ ہے کہ حکومت کی حمایت ہم جاری رکھیں گے، اور اگلے مہینے تک وہ ریویو کیا انہوں نے۔ لیکن یہ تمام باتیں کیا ہوئی کہ پنجاب کی جو قیادت تھی پیپلز پارٹی کی، وہ بڑی نالا تھی، بڑی ناراض تھی اور بڑی سیخ پا تھی۔ لیکن جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے گفتگو کی، جو انہوں نے بات چیت کی، جو سمجھایا، وہ پھر تمام اراکین کو بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اس وقت پاکستان جو ہے وہ کافی مسائل ہیں،
افغانستان کے ساتھ کشیدگی بڑھی ہوئی ہے, مارکا حق ہوا ہے, اور اس ٹائم جو پریزیڈنٹ زرداری ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس وقت حکومت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ کہ ان کے لیے کوئی ہم مشکل کھڑی کریں. تو بالکل انہوں نے جو اپنے حساب سے بات کی, انہوں نے کہا جی ہم کسی قسم کی, میری خواہش یہ ہے کہ کسی قسم کی ہم حکومت کے لیے پریشانی کھڑی نہ کریں. اور پرائم منسٹر سے جو ان کی ملاقات ہوئی وہ بھی بتائی. تو اس بات پر جناب جب پریزیڈنٹ نے خطاب کیا تو بلاول نے بھی اس پر جو ہے وہ مور ثبت کی, اور باقی لوگ بھی جو کہ پنجاب کی قیادت والے ناراض تھے تو وہ بھی بالکل جو ہے وہ انہوں نے ایکو کر لی ان کے ساتھ. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ 1 مہینے تک کا جو وقت مل گیا, اور آج محسن نقوی صاحب جو ہے ان کی جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہیں بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات, یہ دیکھیں فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ ملاقات ہوئی ہے. اب یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے, اور پہلے جو مولانا صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے تو وہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ ہے جی 27ویں آئینی ترمیم کا. 27ویں آئینی ترمیم کے لیے جو ہے یہ اس کو اس مرتبہ بھی جو بیسیکلی اعتماد میں لے رہے ہیں تمام لوگوں کو, وہ محسن نقوی صاحب لے رہے ہیں جی. اور محسن نقوی صاحب ایک بڑا کی رول پلے کریں گے اس میں, پہلے کی طرح 26ویں آئینی ترمیم کی طرح, اور ان کے ساتھ تھے بلاول بھٹو. تو یہ ملاقات جو ہو رہی ہے جو آپ جس کی اپنی فوٹو دیکھ رہے ہیں, یہ ملاقات بھی شاید اسی کا تسلسل ہے. اور مولانا صاحب کے ساتھ بھی آپ کو معلوم ہے کہ محسن نقوی صاحب بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں, اور پہلے دن سے رابطے میں اور آج بھی رابطے میں ہیں. تو وہ محسن نقوی صاحب ہی مولانا کو بھی اس حوالے سے اپنے ساتھ قائل کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں میجر چیزیں وہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے تو جو NFC کے حوالے سے ایک ایسا فارمولہ طے ہوگا کہ جو تمام کی تمام جو اکائییں ہیں, چاروں اکائیوں کے لیے امید ہے وہ قابل قبول ہوگا. تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں پر آن بورڈ لیا جائے گا, اور وہ تقریباً جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر. دوسرا اس میں جو 26ویں آئینی ترمیم میں بہت سی چیزیں رہ گئی تھیں, تو وہی چیزیں شاید اس میں جو ہے شامل کی جائیں گی, لیکن ود کنسنٹ, جن کے اوپر کنسنسس ہوگا تو وہ چیزیں لائی جائیں گی. تو بس یہ چیزیں ہیں جی. اب دیکھتے ہیں کہ سٹیج سجنے والا ہے. نومبر کا مہینہ جو ہے وہ خاصا ایکٹیو ہوگا. اب نومبر کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے, کیا کیا چیزیں ہونی ہیں, الیکشن بھی ہیں, اور نومبر میں ہی امید ہے کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ بھی ہوگی. تو خاصی جو ہے وہ ہیکٹک گزرے گا ہمارے لیے نومبر کا مہینہ. یہی جی آج کے اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.